تو آپ نے یہ جو پارٹی شروع کی ہے اس کا منشور کیا ہے؟ آج ہے 2024، جب 2047 میں اپنے پاکستان 100 سال مکمل کرے گا، تو آپ کی پارٹی سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والے بن جائیں، تو جب یہ جسٹس والا جو ہمارا پہلا مقصد ہے، جب ہم یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم ویل آرگنائزڈ، ویل ڈسپلن ہوں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمارے اتحاد سے ڈرتی ہیں، ہمیں متحد دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں یہ متحد ہو گئے تو یہ ترقی کر جائیں گے اور ان کو کیوں نہ منتشر رکھا جائے، تو ان کو بھی ہم نے ڈیفینس کرنا ہے اور اس میں کوئی ہم نے تفریق نہیں رکھنی۔ اگر کوئی مذہبی اختلافات ہیں تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ آپ رکھیں، اور اگر آپ کے کوئی سیاسی اختلافات ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن ملک و ملت کے لیے سب مل کے اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کیا صرف باہر میں ہی ہیں، یعنی بیرونی طاقتیں؟ وہ تو اندرونی بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ جو ہے پیسے کی گیم چل رہی ہے، ویلفیئر بھی پیسوں کے لیے چل رہا ہے، سیاست بھی پیسوں کے لیے چل رہی ہے، تو آپ کے ساتھ جو ممبرز ہیں آپ کے، وہ لائل رہ کے کام کریں گے یا نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تنظیم ملت پاکستان۔ دوستو، ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ کون سا کام ہے جو وہاں نہیں ہو سکتا۔ ایک ہمارے ساتھ نوجوان ہے، اقبال کے شاہین ہیں، انہوں نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے جو صرف ہم تصور کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو جو ہے عملی صورت میں لے کے آئیں تو ڈرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج ایک پرسنالٹی موجود ہے، ان کا نام ہے حامد اقبال، جو کہ انجینئر بھی ہیں، ساتھ اپنی کنسٹرکشن کمپنی بھی رن کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے تنظیم ملت پاکستان کا، جو ایک ہے پولیٹیکل پارٹی۔ یہ پارٹی کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، یہ کیسے کام کر رہی ہے، اور آگے ان کے کیا مشنز ہیں، تو یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو اچھے ہی ہیں۔ تو آپ نے یہ جو پارٹی شروع کی ہے اس کا منشور کیا ہے؟ حمدوش بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ ہماری تنظیم ملت پاکستان، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ تمام امت مسلمہ کو اور بالخصوص تمام پاکستان کے شہریوں کو، تمام پاکستانیوں کو اکٹھا کریں، ملائیں، متحد کریں، تو ہم نے متحد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے، جس کی سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالی۔ تو یہ ایک غیر سیاسی اور غیر مذہبی ملت کی فلاح کے لیے اور اصلاح کے لیے ایک تنظیم بنائی ہے، جو صرف انسانیت کے لیے کام کرے گی، جو صرف سب سے پہلے پاکستانیت، اس کے بعد انشاءاللہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے جسٹس، ڈیفینس اور ریسرچ کے جو مقاصد ہیں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے متحد کرنے کی کوشش کرے گی۔ ٹھیک، جو یہ آپ کا پلان ہے یہ تو ہے بہت اچھا، اور میں نے دیکھا ہے یوزلی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اس حساب سے نہیں کر رہے، جو ان کا پلان ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو جب آج ہے 2024، جب 2047 میں اپنے پاکستان 100 سال مکمل کرے گا، تو آپ کی پارٹی سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت اچھا کوسچن ہے۔ ہم نے آج سے 2 سال پہلے اگر یوٹیوب پہ جائیں گے تو مشن 2047 کے نام سے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ ایم ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ 2047 تک جب پاکستان کو مکمل 100 سال ہو جائیں تو جو ہماری نیشن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی جو ابھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہجوم کی صورت میں ہیں، اور رول اینڈ لا نہیں ہے ہمارے ملک میں، کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس کے ذریعے ہم ویل آرگنائزڈ قوم جو ہیں ان میں آ جائیں، اور ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو جب یہ جسٹس والا جو ہمارا پہلا مقصد ہے، جب ہم یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم ویل آرگنائزڈ، ویل ڈسپلن ہوں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں،
وہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمارے اتحاد سے ڈرتی ہیں، ہمیں متحد دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں یہ متحد ہو گئے تو یہ ترقی کر جائیں گے اور ان کو کیوں نہ منتشر رکھا جائے، تو ان کو بھی ہم نے ڈیفینس کرنا ہے۔ وہ ہمارا دوسرا جو پہلو ہے ڈیفینس والا، ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان کی جو سازشیں ہیں، وہ جو سازشی عناصر ہیں یا ہمارے اندر جو چھپے ان کے سہولت کار ہیں، ہم نے ان سے بھی بچنا ہے۔ یعنی کہ ہم نے اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے اپنے جسٹس والے سسٹم کے ذریعے جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے، اور اس میں کوئی ہم نے تفریق نہیں رکھنی۔ اگر کوئی مذہبی اختلافات ہیں تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ آپ رکھیں، اور اگر آپ کے کوئی سیاسی اختلافات ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن ملک و ملت کے لیے سب مل کے اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں، اور جسٹس کے نظام جو ہمارے دین نے ہمیں دیا اس پہ عمل درآمد کریں، اور ڈیفینس کے ذریعے ہم ان قوتوں سے اپنے آپ کو اویئر رکھیں اور ان سے بچیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ریسرچ کے ذریعے جو ہے ہم اپنی جو ہر طرح کی کوششیں ہیں وہ لا کے ہم ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں تاکہ ہم دنیا پہ اپنا لوہا منوا سکیں۔ یہ آپ کا جو ایم ہے بہت اچھا ہے اور یہ آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کیا صرف باہر میں ہی ہیں، یعنی بیرونی طاقتیں؟ وہ تو اندرونی بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کون کون سی اندرونی طاقتیں ہیں جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے؟ دیکھیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ باہر سے بھی ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جو اندر کی قوتیں ہیں تو وہ صرف وہ قوتیں ہیں جو لابیز ہیں، جنہوں نے اس ملک کو کھایا ہے، جنہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کی پالیسی اس لیے اپنائی ہے کہ ہم اس سے اپنا ذاتی مفادات اٹھا سکیں۔ اگر ایسی کوئی قوتیں جو موجود ہیں اور ہمارے علم میں آئیں گی، چونکہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہوں گے تو ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اور ان سے بیٹھ کے ڈیبیٹ سے اور ان کو کوشش کریں گے کہ وہ ملک و ملت کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور جو انہوں نے آج تک کر لیا ہے اس کا محاسبہ ہمارے ادارے کرنے والے ہیں۔ ہم تو محاسبہ نہیں کر سکتے، ہم تو ایک تنظیم کے طور پہ جو ہے وہ آئے ہیں، تو ان سے کوشش کریں گے کہ وہ اداروں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کا محاسبہ کریں، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کریں، اور دوبارہ سے اپنا محاسبہ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور ملک و ملت کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ اور جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے لیے جو ابھی تو ہم زیر تنظیم کے لیول ہم ان سے ان کی جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے وہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں، اور 76 ایئر سے کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، کچھ ممالک ہیں ہمارے دشمن ممالک ہیں، تو ان کی وہ جو چالیں ہیں ان کو ہم نے پرکھنا ہے، ان پہ گہری نظر رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اویئر رہنا ہے۔ ہمارا یہ ایز اے سول سوسائٹی، ایز اے شہری کے طور پہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اویئرنس پھیلائیں، اپنا پیغام پھیلائیں اور اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے بالکل ٹاکسک ماحول ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو بالکل لائک گالم گلوچ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی نون لیگ کو گالی دیتی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ ان کو گالی دیتے ہیں، تو ایک ٹاکسک ماحول ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس ٹاکسک ماحول میں، اور ساتھ جو ہے پیسے کی گیم چل رہی ہے، ویلفیئر بھی پیسوں کے لیے چل رہا ہے، سیاست بھی پیسوں کے لیے چل رہی ہے، تو آپ کے ساتھ جو ممبرز ہیں آپ کے وہ لائل رہ کے کام کریں گے یا نہیں؟ جی، اچھا کوسچن ہے آپ کا۔ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمارا تو مقصد کلیئر ہے، ہمارا مشن ویژن واضح ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس وقت تک جو دوست ہمارے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں انتہائی باصلاحیت ہیں، نظریاتی ہیں، مثبت سوچ رکھنے والے ہیں، اور شاید اس لیے وہ پہلی صف میں آ گئے ہیں، اور ہم سمجھتے جو اس وقت جڑ گئے ہیں جو آگے جڑیں گے، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی سیاسی آپ مفاد اٹھا سکتے ہیں، نہ آپ کوئی مذہبی اپنے عقائد کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی جڑے گا
وہ ملک و ملت کی فلاح کی درد رکھتے ہوئے اس قافلے میں شامل ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس سے جو ہے وہ علیحدہ ہونے کی کوشش کریں گے یا وہ کوئی پیسے کی دوڑ کے پیچھے جائیں گے. میرا نہیں ذہن. البتہ اگر کل کو کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ جمہوری انداز میں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ کا راستہ ہے, اللہ نے اس پہ کسی لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے اور انہوں نے قافلے کے ساتھ چلنا ہے. آج میں موجود ہوں, ہو سکتا ہے چند دن بعد میں موجود نہ ہوں, تو میرے جو ساتھی ہیں ان میں سے ایسا اللہ تعالیٰ کو ہیرا پیدا کرے, وہ اس مشن کو مجھ سے آگے زیادہ جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ اور اپنے ویژن کے ساتھ اور اپنی ہمت کے ساتھ لے جا سکتا ہے. ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, ہم بھی کوشش کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایسے لوگ ضرور جڑیں گے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس مشن کو, اس مقصد کو وہ آگے منزل تک پہنچانے کے اہل ہوں گے. جیسے آپ نے بات کی ہے, اس بات کو لے کے بھی آپ نے پچھلے ایک سٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ جو ہے سیاسی پارٹی نہیں ہے. یس, لیکن سیاست تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے, اور جو آپ کا وین ہے اس وین کے عین مطابق تو آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. دیکھیں ابھی تک تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنیں جس سے قوم تقسیم ہو. اگر ہم اس وقت اپنا کوئی سیاسی نظریہ رکھ کے تو سیاست میں قدم رکھ لیتے ہیں تو ہم قوم کو جوڑ نہیں سکیں گے, ہم تقسیم کر سکیں گے. بہت زیادہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں اپنے نظریے کے ساتھ, اپنے ویژن کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ہمارا ایک ہی نظریہ ہے, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس میں تمام سیاسی نظریہ رکھنے والے لوگ شامل ہو سکیں, اس پہ آ سکیں, اکٹھے بیٹھ سکیں, اور تمام مذہبی عقائد رکھنے والے آ سکیں, بیٹھ سکیں, اور اس میں مل کے جو ہے وہ ہم کام کر سکیں. ضروری نہیں ہے سیاست میں آ کے ہم کام کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آ کے ہی جو ہے فلاح کا کام کر سکتے ہیں. ہم ایک سول سوسائٹی, ایک تنظیم, ایک جماعت کے طور پر اپنی معاشرتی برائیوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے جو بے بہاں ہیں ہم اس میں ورک کرتے ہوئے اپنی حکومت کا ساتھ دے سکتے ہیں. ہم اپنے اداروں کی مدد اور معاونت کر سکتے ہیں, ہم ان کے بازو بن سکتے ہیں. تو ہاں البتہ کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے کوئی ٹائم گزرنے کے بعد, تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا.